حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، دنیا سے بے نیاز و بے رغبت ہو جا، اللہ تجھے محبوب رکھے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جا، لوگ بھی تجھے محبوب رکھیں گے اور پسند کریں گے۔ اسے ابن ماجہ وغیرہ نے بیان کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ ریاض الصالحین حدیث نمبر 1797۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، بے شک وہ شخص جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا اور پیتا ہے وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن میں عام طور سے اپنی شان بگاڑنے کے لیے کھایا جاتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی رواج رہا ہے کہ شادی بیاہ کے موقعوں پر جو لوگ دیکھنے آتے ہیں لڑکی کو یا لڑکے والوں کے سامنے خاص قسم کے سونے اور چاندی کے برتن شادی بیاہ میں بھی دیے جاتے ہیں، اور اس میں خاص طور سے کھانے پینے کے لیے مختلف طرح کی چیزیں، مٹھائی وغیرہ یا پھر سونف وغیرہ کو سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس میں لوگ کھاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس کے ذیل میں آتی ہیں۔ اسلام سادگی اور سنجیدگی کی تعلیم دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آج کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ وطن عزیز میں اور دوسرے کئی ممالک میں لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں، پیاس سے مر جاتے ہیں۔ اگر ان پیسوں کو بچا کر ان غریبوں، مسکینوں، مجبوروں پر خرچ کیا جا سکتا تو یہ عمل نہ صرف ان کے لیے ان کے مسائل کے حل کا سبب بنتا، ہمارے لیے بھی آخرت کا توشہ اور دنیا میں سربلندی کی وجہ بنتا۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، اے اللہ اس میں سے ہمیں حلال طریقے سے اپنے اوپر اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر اور ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرت انس بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجوس کے چند افراد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس عرصے میں چاندی کے ایک برتن میں فالودہ یا مٹھائی کی کوئی قسم لایا گیا، پس آپ نے انہیں نہیں کھایا۔ ان سے کہا گیا اسے دوسرے برتن میں ڈلوا لیں، چنانچہ انہوں نے اسے لکڑی کے برتن میں ڈلوایا اور پھر آپ کے پاس لایا گیا اور آپ نے اسے کھا لیا۔ بیہقی یہ حدیث حسن ہے۔ ریاض الصالحین حدیث نمبر 1799۔ یہ حدیث اور اس سے پہلے جو ایک دو حدیث آپ سن چکے ہیں، اس سے واضح ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یا ان کو کسی اور استعمال میں لانا حرام ہے، کیونکہ اس میں کبر و غرور پایا جاتا ہے۔ اسی طرح تزئین و آرائش کے لیے بھی ان کا استعمال صحیح نہیں ہے، البتہ صرف عورتوں کے لیے بطور زیور ان کا استعمال جائز ہے، کیونکہ احادیث سے اس کا استثناء ثابت ہے۔ ریشمی لباس مردوں کے لیے حرام ہے، اسی طرح ریشم سے ملتے جلتے لباس جو عورتوں کے لیے مخصوص ہوں وہ بھی عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے حرام ہوں گے۔ ان کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ ریشمی لباس میں جو نرمی اور نزاکت پائی جاتی ہے وہ مردانگی کے منافی ہے۔ ان چیزوں کی حرمت سے اسلام کے مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ وہ کھانے پینے اور آرائش و پوشاک وغیرہ میں سادگی کو پسند اور کافروں سے مشابہت کو ناپسند کرتا ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں اسلام کی اس سادگی کے مقابلے میں کافروں کی مشابہت و نقالی اور تصنع کو معیار زندگی قرار دے لیا گیا ہے، اور ہر شخص جائز و ناجائز طریقے سے اس کے حصول میں شب و روز کوشاں ہے، دن رات اسی میں لگا ہوا ہے۔ آج اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص بس اپنا اسٹیٹس بڑھانے میں لگا ہوا ہے، وہ یہ دوسرے پر ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ میری گاڑی، میرا موبائل، میرا بنگلہ، میری دولت سب کچھ تم سے زیادہ ہے۔ کاش کوئی اپنی اخلاقیات، اپنے کردار، اپنے ایمان، اپنی نیکیوں میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور دوسرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مطابق اپنے اعمال کو ملانے کی کوشش کرتا، نیکیوں میں بڑھتا، برائیوں سے پیچھے بھاگتا، برائیوں سے خود بچتا اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتا، تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہداہم اللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو دریافت فرمایا،
کیا تیری ماں نے تجھے یہ کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے؟ میں نے عرض کیا میں انہیں دھو ڈالوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ان کو جلا دے۔ ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کافروں کا لباس ہے، پس تو اسے مت پہن۔ مسلم ریاض الصالحین حدیث نمبر 1801۔ حدیث میں ایک لفظ آیا ہے اسفر۔ اسفر بھی ایک بوٹی ہے جو زعفران کی طرح زرد رنگ ہی دیتی ہے۔ اس کی حرمت کی وجہ بھی علماء نے یہی بیان کی ہے کہ ایک تو یہ رنگ عورتوں میں استعمال ہوتا ہے جو مردوں کے لیے حرام ہے، دوسرے کافر بھی اس رنگ کا لباس پہنتے ہیں، اس لیے مردوں کو ان دونوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے یہ حکم دے دیا گیا۔ اگر عورتیں بھی کسی مذہبی عورت کے رنگ کو اختیار کریں گی جو ان میں خاص قسم کی عبادت گزار عورتیں ہوتی ہیں ان کا سا رنگ اختیار کریں گی تو ان کے لیے بھی اس قسم کا خاص کپڑا حرام ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس درخت یعنی لہسن کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں اس کا مفہوم یہ ہے ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس درخت سے کھائے تو وہ ہمارے قریب نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ بخاری و مسلم۔ اس درخت سے مراد وہی لہسن ہے جس کا ذکر پہلی حدیث میں ہے۔ ریاض الصالحین حدیث نمبر 1703 1704۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ رہے، یا فرمایا ہماری مسجد سے علیحدہ رہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی روایت میں ہے جو شخص پیاز، لہسن اور گوندنا کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ فرشتے بھی ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جن سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں لفظ قرات آیا ہے جو کہ ایک بدبودار قسم کی سبزی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ممنوع ہیں جب یہ کچی ہوں اور نماز کے لیے مسجد میں جانے کا وقت بالکل قریب ہو، ورنہ لہسن، پیاز تو ہر ہانڈی کا لازمی جز ہے، لیکن پکنے کے بعد چونکہ ان چیزوں کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اس لیے ان کا کھانا بھی جائز ہے۔ ریاض الصالحین حدیث نمبر 1705۔